بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبیلہ فدائی کے چند ایک منافق لوگوں نے اس وقت کے مشہور عالموں کو اکٹھا کیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے ایسے سوال پوچھیں گے کہ جن کا ان کو جواب ہرگز نہیں آنا چاہیے۔ فدائی قبیلہ میں یہ اعلان کیا گیا کہ جو سب سے زیادہ مشہور عالم ہے، جس کے پاس علم کا سمندر ہے، وہ لوگ سردار کے پاس حاضر ہوں۔ جب تمام بڑے یہودی عالم اکٹھے ہوئے تو فدائی قبیلہ کے سردار نے کہا کہ تم لوگ ایسے سوال بناؤ جن کا جواب سلطان کو نہیں آنا چاہیے، اور اگر سلطان کو جواب نہ آیا تو میں تم سب کے لیے الگ الگ جنت بنواؤں گا جو تم منہ سے مانگو گے۔ تمہارے لیے میں وہ پیدا کروں گا۔ تمام عالم بہت خوش ہوئے۔ اسی سردار کے محل میں ایک بوڑھی عورت کام کیا کرتی تھی۔ اس نے کہا کہ سردار، میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گی۔ سردار نے کہا، ابھی بڑھیا، میری بات پوری ختم نہیں ہوئی، بے شک تم بھی ان کے ساتھ جاؤ۔ اگر تم میں سے کسی نے سلطان کو لاجواب کر دیا تو اس کے لیے دنیا میں ہی جنت بناؤں گا، اور دنیا کی جو چیز کہو گے وہ تمہیں مہیا کی جائے گی۔ لیکن اگر تم میں سے کوئی شخص سلطان کو لاجواب نہ کر سکا تو تم سب کی گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ یہ کہہ کر سردار اپنی جگہ سے اٹھا اور یہ یہودی عالم اور ان کے ساتھ یہ بوڑھی عورت اسلام پر سرچ کرنے لگے کہ ایسے کون سے سوال تلاش کریں کہ جن کا جواب سلطان صلاح الدین ایوبی کو نہ ملے۔ آخرکار ایک دن یہ سارے یہودی عالم اور یہ بوڑھی عورت سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں پہنچ گئے اور سوال کیا کہ اے سلطان صلاح الدین ایوبی، ہمیں آپ سے چند سوال کرنے ہیں۔ اگر آپ ان کا جواب دے دیں تو ہم آپ کو مسلمانوں کا حقیقی سردار اور سربراہ دین اسلام کو سچا مذہب مان لیں گے۔ سلطان کی یہ عادت تھی کہ آپ سے جب بھی کوئی کافر اسلام کے بارے میں سوال کرتا تو آپ ضرور اس کا جواب دیتے۔ پھر ایک یہودی عالم کھڑا ہوا اور سوال کیا کہ آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی مائیں تھیں؟ یہ سنتے ہی صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں نے تلواریں نکالیں کہ شاید یہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بارے میں گستاخی کر رہا ہے، لیکن سلطان نے اپنے سپاہیوں کو منع کیا اور کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ باندھ کر جواب دیا کہ سیرت مصطفیٰ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، رب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماؤں کی تعداد 6 ہے، جن میں 3 شادی شدہ اور 3 غیر شادی شدہ تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے زور اور دبدبے سے کہا کہ حقیقی ماں کے علاوہ اگر کوئی عورت کسی بچے کی پرورش اور دودھ پلائے تو وہ ایک اضافی ماں کا درجہ حاصل کر لیتی ہے، جیسے ام درار رضائی ماں یا دودھ پلانے والی ماں ہی کہلاتے تھے۔ ان عورتوں کے شوہروں کو بچے کے باپ کا درجہ دیا جاتا، جبکہ ان کے بچے کو بھی اس بچے کی حقیقی بہن بھائیوں کی طرح سمجھا جاتا، اور ان میں سے کسی سے شادی نہیں ہو سکتی۔ اس طرح ایک عورت جس طریقے سے بچے کی پرورش کرتی ہے، پہلے اس سے کم از کم 5 بار دودھ پلاتی ہے، اسلامی قانون کے دیے ہوئے خصوصی حقوق کے تحت وہ اپنے دودھ کے رشتے سے اس بچے کی ماں بن جاتی ہے۔ دودھ پینے والا بچہ رضائی ماں کے دوسرے بچوں کا مکمل طور پر بہن یا بھائی ہی سمجھتا ہے، یعنی کہ ایسا لڑکا اپنی رضائی بہن اور ایسی لڑکی اپنے رضائی بھائی کی محرم ہوتی ہے۔ کوئی دوسرا مذہب کسی دودھ پلانے والی ماں کو ایسا رتبہ نہیں دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائیوں کی تعداد 5 جبکہ رضائی بہنوں کی تعداد 2 تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی اس وضاحت پر بھرپور آواز نے یہودیوں کو حیران کر کے رکھ دیا۔ پھر ان یہودی عالموں کے ساتھ ایک بوڑھی عورت جو تھی، اس نے سوال کیا کہ اے سلطان، یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن تک اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیا؟ جب بوڑھی عورت نے یہ سوال پوچھا تو یہودی عالم بڑے خوش ہوئے۔ یقیناً اس کا جواب سلطان کو نہیں آئے گا، اور اس بوڑھی عورت نے بھی اسی طرح یہ سوال پوچھا کہ اس کا جواب تو کیا سلطان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ پھر اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک رعب والی آواز گونجی۔ سلطان نے نہایت ادب احترام سے کہا، اس کے بارے میں 3 مختلف روایت ہیں۔ پہلی روایت تو یہ ہے کہ 7 روز تک والدہ ماجدہ نے دودھ پلایا۔ دوسری روایت کے مطابق 4 روز تک آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔
سیرت حلیمہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے 9 دنوں تک دودھ پلایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو والدہ کے بعد جس عورت نے سب سے زیادہ دودھ پلایا وہ حضرت ثویبہ تھیں۔ والدہ ماجدہ کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا ابو لہب کی باندی حضرت ثویبہ نے دودھ پلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اس وقت وہ آزاد ہو چکی تھیں، کیونکہ ابو لہب کو بھتیجے کی ولادت کی خبر حضرت ثویبہ نے جس وقت دی تھی اسی وقت ابو لہب نے اس کو آزاد کر دیا۔ اس کا صلہ ابو لہب کو بھی ملا کہ اسے جہنم کی دکتی ہوئی آگ میں تھوڑا سا پانی نصیب ہو گیا۔ روایت میں ہے کہ جب ابو لہب مر گیا تو کسی گھر والے نے اس کو خواب میں برے حال میں دیکھا تو پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟ اس نے جواب دیا کہ جب سے تم سے جدا ہوا ہوں سخت عذاب میں مبتلا ہوں، البتہ صوابہ کے آزاد کرنے کی وجہ سے تھوڑا سا پانی مل جاتا ہے۔ حضرت صوابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اپنے بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور عبداللہ بن اسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا۔ اس طرح حضرت صوابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 رضاعی بھائی تھے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ مسلمان نہیں تھیں، اور بعض حضرات نے ذکر کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس خاتون نے بھی دودھ پلایا وہ مشرف با اسلام ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو حضرت صوابہ مکہ میں ہی رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جانے والوں کے ساتھ خصوصی طور پر حضرت صوابہ کے لیے طوائف بھیجا کرتے تھے۔ غزوہ خیبر کے بعد 7 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رضاعی والدہ حضرت صوابہ کا انتقال کی خبر ملی تو آپ غمزدہ ہو گئے۔ اس موقع پر خبر پہنچانے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حضرت صوابہ کے بیٹے اور میری رضاعی بھائی مصروف کا کیا حال ہے؟ آپ کو یہ بتایا گیا کہ مصروف تو حضرت صوابہ سے بھی پہلے فات پا چکے ہیں اور اب ان کا کوئی باقی نہیں رہا۔ عربوں میں رواج تھا کہ نئے پیدا ہونے والے بچے کو خالص عربی زبان سیکھنے اور دیہات کی پاک صاف آب و ہوا میں مخلوط تہذیب سکھانے کے لیے کسی گاؤں میں بھیجا جایا کرتا تھا۔ شرفاً عرب میں جاری اسی دستور کے مطابق بنو سعد کی عورتیں شیرخوار بچوں کو مکہ آ کر تلاش کرتیں اور مخصوص اجرت معاوضہ حاصل کرنے کی غرض سے انہیں لے کر جاتیں۔ جس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو حسب رواج بنو سعد کی خواتین مکے آئیں، جن میں سے حضرت حلیمہ سعدیہ بھی شامل تھیں۔ تمام خواتین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خستہ حالت اور آپ کی یتیمی کو دیکھ کر انکار کر دیا تھا، تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے اللہ سے برکت کی امید لگا کر اس یتیم کو لے لیا جو در حقیقت یتیم نہیں بلکہ در یتیم تھی۔ اس بات کا مبارک ہونے کا احساس حلیمہ کو ان کے شوہر کو اسی وقت سے ہونا شروع ہو گیا تھا جس وقت انہوں نے ان کو گود میں لیا۔ چنانچہ اگلے ہی دن ان کے شوہر نے اپنے احساسات کا ان الفاظ میں اظہار کیا: اے حلیمہ، خوب جان لو، بے شک تم نے ایک بہت ہی مبارک اور بابرکت بچے کو لیا ہے۔ حضرت حلیمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری رضاعی ماں بنی۔ حضرت حلیمہ قبیلہ خوازن کی شاخ بنو سعد سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ کے شوہر حارث بھی اسی قبیلے کے تھے۔ حضور کے علاوہ حضرت حلیمہ نے اپنے بیٹے عبداللہ، اپنی 2 بیٹیاں انیسہ اور حنیسہ جسے شیمہ بھی کہا جاتا تھا، اور ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب کو بھی دودھ پلایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال تک دودھ پلایا۔ مدت رضاعی مکمل ہونے پر دودھ چھڑوا کر حسب معاہدہ آپ کو مکہ لے کر آئیں، لیکن ان کی تمنا تھی کہ اس مبارک مولود کو کچھ دن مزید رکھنے کی سعادت مل جائے۔ ادھر جب مکہ پہنچی تو معلوم ہوا کہ مکہ میں وبا پھیلی ہوئی، تو ان کی گزارش پر آپ کی والدہ اور دادا نے ان کی گزارش کو قبول کرنا ہی بہتر سمجھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس ہی رہنے دیا اور 4 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ہی رہے۔ 4 سال کی عمر کو والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے پاس لے کر آئیں۔ غزوہ حنین پر ایک دفعہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ
محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک عورت آئی جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے اور اپنی مبارک چادر زمین پر بچھا کر اپنی جگہ پر بٹھا دیا۔ صحابی ابو الطفیل کہنے لگے کہ میں نے صحابہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو صحابہ نے جواب دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی وفات مدینے میں ہوئی اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری رضائی ماں حضرت ام فروہ تھی۔ ابھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اپنا بیانی جاری رکھے ہوئے تھے کہ وہ بوڑھی یہودی عورت بولی کہ سلطان یہ بتائیں کہ وہ کون سی 3 عورتیں ہیں جنہوں نے کنوارے پن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، یعنی کہ وہ کنواری تھیں، ان کی شادی تک نہیں ہوئی تھی، تو ان کی چھاتیوں میں دودھ بھی آ گیا، اور ان کا نام کیا ہے؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اور فرمایا کہ کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی! تم تمام یہودی مرد خواتین اگر جان جاؤ تو تم لوگ اس ساری دنیا کو لٹا دو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کو، ان کی اداؤں کو اپنا لو۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ سیرت نگارہ نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنو سلیم کی 3 کنواری لڑکیوں نے بھی دودھ پلایا۔ انہوں نے اپنا سینہ جو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے لگایا تو دودھ جاری ہو گیا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، اور اتفاق سے یہ ان تینوں کا نام عاتقہ تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے معجزوں میں سے ایک عظیم معجزہ ہے کہ یہ سنتے ہی وہ یہودی عورت سجدے میں گر گئی اور پھر مجمع میں کہنے لگی کہ میری جتنی عمر گزری ہے سب فضول تھی، در حقیقت اصل مذہب دین اسلام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حرف بہ حرف درست ہے۔ میں دارہ اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کرتی ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ تمام یہودی عالم جو اس بوڑھی عورت کے ساتھ آئے تھے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اور سلطان کے سامنے بڑے مجمع میں کہنے لگے آپ سب لوگ گواہ ہو جاؤ کہ ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اور سلطان نے انہیں کلمہ پڑھایا تو ایک یہودی عالم بولا کہ اگر فدائی قبیلے کا سردار ہماری گردنیں بھی اڑا دے تو اب ہمیں پرواہ نہیں، کیونکہ ہماری زبان پر یہ کلمہ ادا کرتے ہی ہمیں وہ سکون میسر ہے جو ساری زندگی ہمیں کبھی نہیں ہوا۔